نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک کی آمد میں اب صرف گنے چنے دن رہ گئے ہیں، اور اہل ایمان کو رمضان المبارک کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی مہینہ اہل ایمان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے منتظر بندے شدت سے اس ماہ کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس ماہ میں اپنے رب کو راضی کر کے گناہوں سے بخشش حاصل کر لیں، غربا کی امداد، یتیموں کو کپڑے پہنانا، مستحقوں میں روزمرہ کی استعمال کی چیزیں تقسیم کرنا وغیرہ، یہ سب کام انجام دے لیں، کیونکہ اس ماہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لطف ہی الگ ہوتا ہے، جس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادات کی کثرت ہوتی ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچوں میں روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سبھی اہل ایمان اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک نصیب ہونے والا ہے، جس کی آمد کی تیاریاں آسمانوں تک میں کی جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس ماہ مبارک کی آمد کی خبر یوں دی کہ سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا۔ اس ماہ مبارک میں 2 عبادات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہے۔ ایک روزہ، جس روزے کا رکھنا ہر صاحب ایمان پر فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور دوسری عبادت تراویح کی عبادت ہے، جو سنت مؤکدہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ 20 رکعت روزانہ تراویح ادا کرے، اس لیے کہ تراویح روح کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کی اور عبادات بھی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، مستحقوں تک ان کا حق پہنچانا چاہیے، صدقات اور خیرات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری ہی اس مہینے کا مقصد اصلی ہے۔ روزے کی حالت میں مسلمان برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ دور میں نئے نئے فتنوں کا جنم ہوا ہے، جس میں ہماری نئی جنریشن پوری طرح مشغول ہو گئی ہے۔ بیہودہ قسم کی اپلیکیشن کا استعمال کر کے بے حیائیوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ ہماری ملت نشے کی لت کا شکار ہو گئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اس ماہ مبارک کے اندر اگر ترک کر دیں تو یقیناً انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن میں، یعنی رمضان سے پہلے، ہم کو ایک خطبہ دیا،
اور فرمایا کہ لوگوں، تم پر بڑی برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کا ثواب 83 برس 4 مہینے کی عبادتوں کے برابر ہے۔ اللہ نے اس ماہ کے اندر روزے فرض کیے ہیں، اور اس ماہ کی رات کا قیام سنت ہے۔ اس ماہ میں جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے خیر کا کام کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک نفل ادا کرنے پر اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی یتیموں پر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں پر جم جانے کا اور برائیوں سے رک جانے کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ آپس میں محبت سے گزارنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں افطار کے وقت کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سب تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور ہی سے روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر اس کو اتنا سیراب کر دیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ مبارک میں تمام بری عادتوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، ہر غلط کام سے پرہیز کریں گے، صبر و تحمل اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں گے، بیہودہ باتوں، غیبت، بہتان، تہمت، گالم گلوچ، لعن طعن، غلط بیانی، ان سب چیزوں سے مکمل طور پر خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ موجودہ حالات میں غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا خاص خیال رکھنا یہ ہم سب میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں اس حال میں رات نہ گزارے کہ وہ بھوکا۔ کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، آپ نے اس کو کھانا کھلایا تھا یا نہیں کھلایا تھا؟ فلاں بندہ بے سہارا تھا، آپ اس کا سہارا بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے اجتماعات، گیدرنگ پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں خصوصاً یہ اپیل کروں گا کہ نمازوں کا، تراویح کا اہتمام اپنے گھروں ہی میں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ملک کے لیے، ملت کے لیے ہم اور اس مہلک بیماری سے نجات اور حفاظت کے لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر بڑھ چڑھ کر نیکیوں کو کرنے کی اور خیر کے کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے تک ہم کو پہنچائے، اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری جائز ضروریات اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔